السلام علیکم۔ کمفرٹ زون اور ہم، قرآنی نظام کن لوگوں کے ہاتھوں اور کیسے قائم ہوگا؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآنی نظام قائم کرنے کے لیے کریکٹر والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام ہی ہے جو کریکٹر کے لوگ پیدا کرے گا، یعنی کہ ایسے لوگ جن میں کردار ہوگا وہ نظام کے ذریعے ہی پیدا ہوں گے۔ اب اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا کمفرٹ زون کیا کرتا ہے کہ اس میں سے جو ایک پوائنٹ ہے کہ جو کردار والے لوگ ہیں وہ نظام ہی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آ کے نظام قائم کرے گا، اور اس نظام کے نتیجے میں کریکٹر والے لوگ پیدا ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی ایک کمفرٹ زون ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو کردار والے لوگ ہیں، جو قرآنی مستقل اقدار کے تحت کردار جن کا بلٹ ہوا ہے، اگر وہ لوگ مل کر ایک نظام قائم کریں تو اس کے لیے تو کچھ کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا۔ تو ایک چیز اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ضروری ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ہیں، باقی لوگوں کی طرح ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں آنے والے کا کہ جو کوئی آئے گا وہ نظام قائم کرے گا اور پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جو قرآن میں لکھا ہے یا جو بھی یہ قرآن کریم میں ایک نظام دیا ہے وہ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اب اس میں اس ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کام کرنا ہے، تاکہ اس نظام کی رفتار کو، اس نظام کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کی رفتار کو تیز کرنا ہے، ایک اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو پروجیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے کچھ کل ذکر کیا تھا کہ ہم گروپ پہ ایک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ایک پروجیکٹ کرنے لگے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتا دوں۔ پرویز صاحب نے اپنے دور میں ایک قرآن کالج کے نام سے ایک کوشش کی، اس کے لیے انہوں نے تقریباً 64 ایکڑ زمین بھی الاٹ کروائی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پورے تمام ممبران سے اس خدمت میں کافی کنٹریبیوشن بھی ہوا تاکہ اس جگہ پر پورا قرآن کالج کنسٹرکٹ کیا جائے، اور ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والے جو قوم ہے اس کو اس پہ تیار کیا جائے قرآنی بنیادوں کے اوپر، تاکہ وہ نظام کی باغ ڈور سنبھالے۔ اب لیکن وہ جگہ اور وہ ساری چیزیں، جو سارا سیٹ اپ تھا، وہ ایک سیاسی تنازع کا شکار ہو گیا۔ پہلے تو اس پہ پابندی لگ گئی کہ پرائیویٹ کالج بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی، پھر اس کے بعد وہ جگہ جو تھی وہ ایک سیاسی تنازع کا شکار ہو گئی، تو شاید اس کے بعد پھر وہ چیز پرویز صاحب نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر آخر میں معذرت بھی کی، اور تمام لوگوں جن سے بھی کنٹریبیوشن لیا تھا انہوں نے 1 روپیہ واپسی کیا، اور وہ پروجیکٹ وہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب وہ ایک بہت دورس پروجیکٹ تھا، پرویز صاحب نے اپنے طور پہ کوشش کی، اور جو اپنی زندگی میں وہ اپنے سامنے اب اس کو کامیاب نہیں کر سکے۔ بہت ساری وجوہات جو میں نے بتائیں وہ ساری یہ وجوہات تھی۔ اب ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اس چیز کو ایک جدید طریقوں سے، ایک بالکل لیٹسٹ ورژن میں اس چیز کو پیش کریں، اور اس قرآن کالج کو ایک جدید بنیادوں پہ دوبارہ پھر سوار کریں۔ اب QWS کیا ہے، پہلے تو میں تھوڑا سا ایک تعارف کروا دوں کہ QWS ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک ایسا خود مختار ادارہ ہے جس کا کسی بھی ادارے، تنظیم یا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ایک خود مختار ادارہ ہیں جو پچھلے 4-5 سال سے تقریباً ہم لوگ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ گروپس کی شکل میں بھی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے اس نظام کے نفاذ کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کریں۔ اب ہم نے ایک جو قرآن کالج کی ایک چھوٹی شکل، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری میچور یا پری ایک شکل کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے پورے پاکستان میں بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ تمام کیمپسز، اس کے کیمپسز پورے بڑے شہروں میں آلموسٹ ہم بنائیں گے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد اور اس انسٹیٹیوٹ کا نام سب سے پہلے تو QWS ایئر لرننگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے ہوگا۔ QWS ایئر لرننگ اینڈ ٹریننگ سینٹر۔ اب اس کا کام کیا ہوگا، اس کے 2 مقاصد ہیں ہمارے سامنے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی کردار سازی قرآن کے مطابق، ان کے
جو بھی قرآن مستقل اقدار ہیں وہ ایسی نئی قوم تیار کریں جو آنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت بہت چھوٹے ینگ ہیں، ان پہ کام کریں، ان کی کردار سازی کریں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کی معاشی خود انحصاری، ان کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور خود کما سکیں، معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں، تاکہ ہم نظام کا کسی کو یہ خاکہ بنا سکیں اور ان کو ایک معاشی آزادی جو ہے، جو ایک ذہن جو فکری جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ انسان معاشی طور پہ آزاد ہو اور اس فکر سے آزاد ہو، وہ ایک کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہم تمام گروپ ممبران، تمام جو ہمارے ممبرس ہیں QWS کے حوالے سے بھی، قرآن فکر سے وابستہ، ان کو معاشی خود انحصاری کے لیے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کو اس پہ ہیلپ کریں گے، ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہوگا یہ نہ صرف کمیونٹی سینٹر کے طور پہ کام کرے گا، بلکہ ایک اخلاقی اقدار اور اس کی ڈیولپمنٹ ترقی اس کے لیے، اور جو معاشی ترقی کے لیے بھی ہم ٹریننگز پرووائڈ کریں گے۔ QWS ای لرننگ اینڈ ٹریننگ سینٹر اس کا نام ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں مزید ڈیٹیل میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا، اور اس کے لیے یہ اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک کمیونٹی میں بدلیں۔ ہم تمام لوگ جو انفرادی طور پہ اس وقت ایک الگ الگ طور پہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک کمیونٹی کی شکل اختیار کریں، اور اس کمیونٹی میں آنے کے بعد ہمیں ایک مرکزیت ملے، ہم ایک مرکز کے طور پہ کام کریں۔ QWS ٹریننگ اینڈ لرننگ سینٹر ایک مرکز کی حیثیت سے کام کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی اسکل سیٹس، اس کے علاوہ بھی مطلب آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، اور ہم اس کا آغاز ایک سینٹر سے، ایک کیمپس سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اسی منتھ کے اینڈ تک موسٹ پرابلی ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے، اور ابھی اس کی جگہ کا بھی ہم نے فائنل کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی پوری فیزیبلٹی ہر چیز بنا لی ہے۔ ایک کیمپس کے بعد ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ 6 منتھ کے اندر ہم لوگ دوسرا کیمپس دوسرے شہر میں بنائیں گے، اور اس طرح کرتے کرتے اس کے تمام برانچز کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن تھا، اور اس حوالے سے اب میرا ایک آپ سے گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں یا مختلف فورمز پہ شیئر کریں، آپ خود سوچیں، خود غور کریں۔ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، کیا آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں ہمارے ایک کمیونٹی کے طور پہ؟ تو آپ اس میں ضرور ہمارے ساتھ چلیں، بجائے اس کے کہ ہم ماسز میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کو وائرل کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وی نیڈ مائنڈ ناٹ ہیڈس۔ ہمارے لیے وہ چند احباب، چند لوگ بھی بہت اہم ہیں جو پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ QWS کے ساتھ آئیں اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، اب اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، باہر نکل کے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں، تاکہ ہم آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنیں، اور اس نظام کی راہ میں پہلا ایک سٹیپ عبور کریں تاکہ ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوں۔ اور باقی ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ ایک نیکسٹ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ باقی آپ کی جو بھی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم ان سب سوالات کو سم کر کے ایک ویڈیو بنا کے آپ سے اس کے جوابات بھی اس سے شیئر کر دیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔